لگا بادل کھڑنے میں دماغ سڑا گئی تیرا نام لکالم لگا بادل کھڑنے میں دماغ سڑا گئی لگا تکی سکاف تک کٹ کر کے اپنی عمرہ سے آ گئی آپ جابری میاں بن ہوگا دردے ساری گیتیاں اپنیاں بجا گئی نعرہ حیدری مرشدوں کی تربتوں پہ ناچنا گانا روا مرشدوں کی تربتوں پہ ناچنا گانا روا مقبروں کے شوق سے اجمیر کا جانا روا جا کے کلیئر عرس پہ خود رقص فرمانا روا آپ پہ تبلے کی فوراً حال کا آنا روا آئے غضب ہو گیا فتویٰ ہے عالمگیر میں سخت بدت ہے نہ جاؤ مجلس شبیر میں شبیر میں آنسو بہا نہیں سکتے جو خون شبیر میں آنسو بہا نہیں سکتے وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا نہیں سکتے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سلسلہ مجالس کی 10ویں مجلس اور رات شب عاشور میں کوئی شک نہیں ہے آج یہ مجلس اتنی تاخیر سے شروع ہوئی ہے اس وقت روزانہ مجلس کے اختتام کو پہنچ جایا کرتی ہے لیکن یہ کوئی بات نہ حیرت انگیز ہے نہ پریشان اس لیے کہ آج کی رات بھی کل کی رات نہیں
گزشتہ راتوں کی حیثیت اور تھی اور آج رات کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ عاشور کی رات جب کربلا میں آئی تھی تو ہر فیضانی ہر بیوی کی نگاہ میں ایک ہی مسئلہ تھا، یہ گھر آج آباد ہے کل نہ ہے، یہ گود کے پالے آج نگاہوں کے سامنے ہیں کل نہ رہے، یہ وارثوں کا سایہ آج سر پر ہے کل نہ رہے گا، کل رات آئے گی مگر کل رات کا نقشہ آج کی رات سے مختلف ہوگا، کل دن آئے گا مگر آنے والا دن آل محمد کی قربانی کا دن ہوگا۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اب کوئی تفصیلی تذکرہ پیش کر سکوں، حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ آج کی رات عرفان و ایمان کے بعد کچھ منزل اطمینان کے بارے میں گزارش کرنا، لیکن اب اس صاحب نفس مطمئنہ کا ذکر کرنا ہے جس کا معبود اسے پکار رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا، تو ہم سے راضی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یہ رات قیامت کی رات بھی ہے اور عبادت کی رات بھی ہے۔ یہ عاشور کی رات کربلا میں اصحاب حسین نے اس عالم میں گزاری ہے کہ تمام رات تصویر، تحلیل، تمجید، ذکر خدا، تلاوت قرآن، عبادت، مصلی، سجدے۔ جب نویں محرم کی شام آئی تھی اور ایک مرتبہ ابن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ موقع غنیمت ہے، خیام حسینی پر حملہ کر دیا جائے، تو فرزند رسول ثقلین نے اپنے لشکر کے علم بردار، اپنی فوج کے سردار، اپنے جانثار بھائی کو پکار کے کہا، عباس ارکب بنفسی انت، عباس ذرا تم سوار ہو کے جاؤ اور جا کے فوج دشمن سے بات کرو، میری جان تم پر قربان۔ فرزند رسول آپ کی اس لفظ پر اس مجمع کی جان قربان۔ یہی فرق تھا فوج میں اور سردار میں، یہی فرق تھا لشکر میں اور علمبردار میں۔ فوج حسینی وہ ہے جس کو خطاب کر کے سارا عالم ایمان آواز دیتا ہے کہ ابھی انتم و امی، اے کربلا والو، اے اصحاب حسین، اے انصار حسین، تم پر ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اور سردار علمدار وہ ہے جس سے امام کہتا بھیا تم پر میں قربان ہوں، عباس تم پر میری جان قربان، جاؤ بھیا دیکھو دشمنوں کے ارادے کیا ہیں، اور جا کے ان سے کہو کہ فرزند رسول ایک رات کی مہلت چاہتا ہے، اتنا موقع دے دو کہ حسین زندگی کی آخری رات عبادت الہی میں گزارے۔ حسین کے چاہنے والوں، فرزند رسول کے ماتمداروں، کیا شوق تھا، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا حسین ابن علی کو عبادت الہی سے۔ زندگی کی آخری رات اگر کسی کو معلوم ہو جائے یہ زندگی کی آخری رات ہے تو انسان چاہتا ہے کہ چند لمحے اپنے بچوں میں گزار لیں، چند لمحے اپنے دوستوں میں گزار لیں، کچھ باتیں ساتھیوں سے کر لیں، کچھ باتیں گھر والوں سے کر لیں، کچھ باتیں بچوں سے کر لیں، مگر نبی کا لال کیا عشق تھا عبادت پروردگار سے۔ رات کی مہلت اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تھوڑی دیر بچوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر ساتھیوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر چاہنے والوں سے باتیں کر لیں، نہیں، یہ رات اس لیے ہے کہ سب مل کے عبادت پروردگار، سب مل کے یہ رات عبادت الہی میں گزار
میں اسی لیے آل محمد نے ہمیں جب اس رات کے آداب سکھائے ہیں، گریے کے علاوہ، ماتم کے علاوہ، عزا کے علاوہ، سو کے علاوہ آل محمد یہ تعلیم دی اس رات کو عبادت الہی، اس رات کو بندگی پروردگار میں گزارو۔ 100 رکعت نماز اس رات میں رکھی گئی ہے، 4 رکعت نماز اس رات میں رکھی گئی ہے، 2 رکعت نماز اس رات میں رکھی گئی ہے، تلاوت قرآن کی دعوت اس رات میں دی گئی ہے، عبادت الہی کی دعوت اس رات میں دی گئی ہے۔ آنسو بہاؤ وہ تمہارے جذبہ محبت کا تقاضا ہے، ماتم کرو وہ تمہارے عشق کا تقاضا ہے، مگر یہ عبادت الہی کرو جو ہمارے پیغام کا تقاضا ہے، جو ہماری سیرت کا تقاضا ہے۔ یعنی کچھ کام ہمیں آج کی رات اپنے لیے انجام دینا ہے اور کچھ کام ان شہیدوں کے لیے انجام دینا ہے جو سر کٹا کے کربلا میں سو گئے۔ یہ ہماری عبادتیں انہی کے لیے ہوں گی، یہ ہماری نمازیں انہی کے لیے ہوں گی، یہ ہماری تلاوتیں انہی کے لیے ہوں گی، جس کا نام ہمارے عرف عام میں ایصال ثواب کہا جاتا ہے اور مختار زبان میں اسے ہدیہ اور نذر کہا جاتا ہے۔ کربلا والو، یہ آنسو ہیں جو آپ کی نظر ہیں، یہ نمازیں ہیں جو آپ کی نظر ہیں، یہ تلاوتیں ہیں جو آپ کی نظر ہیں، یہ جو کچھ ہے وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کی یاد میں ہے۔ عاشور کی رات اسی لیے کہا گیا ہے، کسی آدمی کو سونے کی دعوت نہیں دی گئی ہے، ہر آدمی کو جاگنے کی دعوت دی گئی ہے۔ رو سکو تو روتے رہو، تھک جاؤ بندگی پروردگار کرو، عبادت الہی کرو، مگر نہ سو، اس لیے کہ خیال حسین میں کوئی بچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رات آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات غم حسین کے لیے ہے۔ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی رات غم حسین میں گزر جائے، اور بد نصیب ہے وہ جو اس رات کی عظمت کو نہ پہچانے، جو اس رات کی اہمیت کو نہ پہچانے۔ عاشور محرم فرزند رسول کی قربانی کا دن، جس دن کی عظمت کو ہر صاحب عرفان مسلمان جانتا ہے اور ہر صاحب ضرب انسان جانتا ہے۔ میں فقط مسلمانوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے یا جنہوں نے سنا ہے انہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے آپ چلیے میرے ساتھ اور چل کے دیکھیے کہ عاشور کا دن جب آتا ہے تو ہندوستان میں ہندوؤں کا کیا حال ہوگا۔ آپ چلیے اور چل کے دیکھیے کہ یہ رات آتی ہے تو اس رات میں سکھوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ تو کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، مگر غم حسین اپنے دائرے میں کتنے انسانوں کو لیے ہوئے ہے۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غیر قوم کے افراد، غیر مسلم، غیر مومن، جن کے سینے میں ادنا درد پایا جاتا ہے، جو انسانیت کے دکھ درد کو پہچانتے ہیں، وہ غم حسین اس انداز سے مناتے ہیں کہ شاید بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ انداز غم نصیب نہیں ہے، بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ طریقہ غم نصیب نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہرحال مناسبت ہے یا نہیں ہے، مگر اس وقت میرے ذہن میں کوئی تسلسل بیان نہیں ہے۔ ہندوستان میں کلکتہ معروف ترین شہر ہے، یہاں کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہاں تو 7 ملک مل کے بھی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے۔ ایک شہر جس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ہے، اتنا بڑا شہر، اتنی گنجان آبادی، مگر وہاں بھی محرم کے زمانے میں جو بھی چند بسنے والے مومن ہیں جن کی تعداد ہزاروں سے زیادہ نہیں ہے، مگر 5ویں محرم سے لے کے 10ویں محرم تک مسلسل جب جلوس ادا برآمد ہوتے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، آمد رفت روک دی جاتی ہے، حسین کا جلوس جا رہا ہے، فرزند رسول کا جلوس جا رہا ہے۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندو مرد، ہندو عورتیں اس بے ساختگی کے ساتھ، اس بے چینی کے ساتھ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، مولا کے گھوڑے کا جلوس نکل رہا ہے،
میں نہیں جانتا ہوں کہ کس نے ان کو سمجھایا ہے کہ مولا کون تھے، کس نے ان کو بتایا ہے کہ نبی کا لال کون تھا، کس نے ان کو سمجھایا ہے کہ حسین ابن علی کون تھے، کس نے ان کو بتایا ہے کہ ذوالجناح حسینی کی کیا حیثیت ہے، مگر ہر طرف سے مجمع، ہر گلی سے پوچھے تھے، دوڑ کے آ رہے ہیں کہ اگر جلوس عذاب میں 5000 مومنین ہیں تو بلا مبالغہ 1,00,000 افراد جو غیر قوموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوڑ کے آ رہے ہیں، گلیوں میں، سڑکوں پر، چھتوں پر سب گاہے کے لیے آ رہے ہیں، اور فرزند رسول تو نہیں جانتے ہیں مگر حسین بابا کا گھوڑا آ رہا۔ اللہ آج قوموں کو اس سواری کا یہ خیال ہے، آج دنیا کی قوموں کو اس راہوار کا یہ خیال ہے جو حسین کی سواری کی شبیہ بنایا گیا ہے۔ کاش اتنا ہی احساس ان انسانوں کو ہوتا، کاش اتنا ہی خیال ان مسلمانوں کو ہوتا، اتنا تو سوچا ہوتا کہ غیر قومیں اس سواری کا احترام کرے جو حسین کی طرف منسوخ ہو جائے، اور کربلا میں جو مسلمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ حسین کو اتنے حملے کرو کہ کچھ سے برف پر ٹھہرنے لگو، اتنا زخمی کر دیا جائے کہ نبی کا لال کچھ برف پر ٹھہرنے نہ پائے۔ یہ انداز دنیا کی ساری قوموں میں پایا جاتا ہے۔ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کی تحت ہمارا آپ کا ذہن بھی شاید نہ جا سکے گا۔ ایک خاتون کو دیکھا گیا، غیر مسلم خاتون، وہ آئی اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے، اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے اس بچے کو اس گھوڑے پر سے قربان کر دوں، اور ہاتھ میں ایک طرف لیے ہوئے، ایک پیالہ لیے ہوئے، اور اس پیالے میں کچھ دودھ لیے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ غیر قوم کی عورت ہے، ظاہر معاملہ ذوالجناح کا ہے، انسان نہیں ہے، حیوان ہے، اگر اس کے قریب آئے خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی بات ہو جائے، تو ابھی اس ملک میں ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ سب نے اس کو روکا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے دور سے زیارت کرو، اس کے قریب لوگ نہیں جایا کرتے، یہ احترام کے خلاف ہے، مگر اس نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گی اس کے قریب۔ لاکھ لوگوں نے سمجھایا، لاکھ منع کیا، مگر اس نے کہا جو میری منت ہے میں اسے پورا کروں گی۔ یہ کہہ کے قریب آئی، اور اس نے اس ظرف سے دودھ اس رہبار کے، اس ذوالجناح کے، اس گھوڑے کے پیروں پر ڈالنا شروع کیا، اور اپنے بالوں سے اس پیر کو دھونا شروع کیا، اور اس کے بعد زمین پر جو دودھ بہ گیا اس کو لے کے اپنے سارے بچے کے جسم میں ملنا شروع کیا۔ نہ سن سکو گے ارباب اعظام، کسی نے بڑھ کے پوچھا آخر یہ منت تمہاری کیسی ہے، یہ تم دودھ لے کے کیوں آئی ہو، یہ بچے کو کیوں لے کے آئی ہو، تم نے کیوں آخر جانور کے پیر پر یہ دودھ ڈال دیا، کیوں سارے بچے کے جسم میں، سارے جسم میں کیوں یہ دودھ کو ملا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ حسین کے لشکر میں ایک بچہ تھا جس کو ماتا دودھ نہیں آپ کی مظلومیت نے آج دنیا کی قوموں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ آپ کے 6 مہینے کے بچے کو شیر مادر نہیں ملا تھا، اور طلاق کی بے کسی کا یہ عالم تھا کیا بابا بے شیر تھی۔ اے میرے چاہنے والوں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استقبل طفلی وابوا ان یرحمونی۔ ارے ایسی ہوتا ہے تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ میں اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگ رہا تھا
اور کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، کوئی میرے بچے کے ہاتھ پر رحم کھانے والا نہیں تھا۔ عزادارو، یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے، یہ آنے والا دن اور یہ قیامت کا دن ہے۔ عالم اسلام میں یہ احساس ہونا چاہیے، عالم اسلام میں یہ درد پیدا ہونا چاہیے۔ غم حسین کی عظمت پہچانے، غم حسین کا اثر پہچانے۔ اتنے افراد جو آج آ کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، یہ صاحبان حیثیت ہیں، یہ صاحبان وجاہت ہیں، یہ صاحبان رتبہ و مرتبہ ہیں، یہ فقراء غرباء مساکین نہیں ہے، مگر آج اپنے اپنے گھر کے قالین چھوڑ کے آگے سجائیوں پر بیٹھ گئے ہیں، آپ اپنے پلنگ چھوڑ کے آگے اس فرش پر بیٹھ گئے ہیں۔ اسے جانتے ہیں اس غم کا اثر کیا ہے، جانتے ہیں اس درد کی عظمت کیا ہے، لہذا ان کی نگاہ میں نہ آرام ہے، نہ راحت ہے، نہ اپنا بستر ہے، نہ اپنے گھر کا قالین ہے، نہ اپنا سامان حیات ہے، نہ رات کے گزر جانے کا خیال ہے۔ ابھی آدھی رات تک پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد پوری رات یہ عزادار یوں ہی غم مناتے رہیں گے، یوں ہی سوگ مناتے رہیں گے، یوں ہی آنسو بہاتے رہیں گے۔ اور یہی آنسو وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرا کہنے کو جی چاہتا ہے، شہزادی کائنات آپ نے کہا تھا بابا جب آپ نہ رہیں گے، ابو الحسن نہ رہیں گے، میں نہ رہوں گی، میرا حسن نہ رہے گا تو میرے لال کی طبع عزا کون بچائے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا تھا زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ قوموں کے بعد قوموں کو پیدا کرتا رہے گا، جن کے مرد روتے رہیں گے، جن کی عورتیں بھی غم مناتی رہیں گی، مرد کربلا کے مردوں کو روئیں گے، عورتیں کربلا کی خواتین پر آنسو بہائیں گی، اس لیے کہ یہ غم تو ہوا ہے جو مردوں کو عورتوں کو دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس غم میں وہ ماں بھی شریک ہے جو شمع جلائے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اور وہ بچہ بھی شریک ہے جو امت سے کہتا اماں گھبرائیے گا نہیں، ذرا قربانی کا وقت آنے دیجیے، وہ جہاد کروں گا کہ فوجیں پہچانے جعفر طیار کے پوتے ہیں حیدر کرار کے نواز۔ ذرا کو وقت تو آئے، یہی عاشور کی رات تھی جب ایک مرتبہ زہیر ابن قیس نے عباس علمدار سے کہا عباس ذرا الگ آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عباس علمدار نے کہا زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ کوئی رات کی بات ہے یا ذرا میرے ساتھ آ جاؤ تو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علمدار کربلا زہیر کے ساتھ دو قدم آگے بڑھے، زہیر نے کہا مجھے کچھ اور نہیں کہنا ہے، فقط آپ کو اتنا یاد دلانا ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو جس دن کے لیے مہیا کیا تھا وہ دن آ گیا۔ آپ متوجہ ہیں کہ زہیر نے کس نقطے کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ رات جو 30 ماہ رمضان کی رات آئی تھی اور آپ کے بابا وصیتیں فرما رہے تھے، اور جناب ام البنین نے آپ کو پیش کر کے کہا تھا آقا اس بچے کی خطا کیا ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور مولا نے آپ کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا کہ میرے لال جب حسین لڑکے اعلیٰ میں گر جائے تو میں تو نہ رہوں گا مگر تم قربان ہو جانا۔ بس وہ وقت آ گیا، عباس وہ وقت آ گیا جس وقت کے لیے آپ کے بابا نے آپ کو مہیا کیا ہے۔ تم سبوں کی عزادارو وہ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئی، ڈوریوں پر بلا گئے، آپ کی یہ الٹ دی اب تو شجونی سی مثل حاضر ہو یہ تو ہے، آج مجھے شجاعت پر جوش دلا رہے ہو، ذرا یہ رات کو گزر جائے اگر کربلا کا شمشانہ الٹ جائے تو پھر عباس نہیں ہے، ذرا مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہو دے، یہ دیکھنا ہے ذرا کر رہا کا بیٹا کیسے لوٹا ہے، مگر آئے بے کبھی جب آیا تو مولا نے کہا بھیا پانی لاؤ پانی۔ عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، عباس سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کے گرد بچے جمع ہوئے ہیں، بچے پیاس سے پریشان ہیں، خالی
خالی پورے ہاتھ میں لیے ہوئے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. جاؤ بھیا ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. ایک اس بہادر کے دل سے پوچھے جس کی حسرت نہ نکل سکی ہو, جس کے ارمان نہ نکل سکے ہو, جو جہاد کرنا چاہتا ہے مگر ایسی ذمہ داری آقا نے اس کے حوالے کر دی ہے کہ جہاد کا حوصلہ دل کا دل ہی میں رہ گیا. یہ عاشور کی رات تھی جب عباس علمدار سے زہر سے گفتگو ہو رہی تھی, اور عاشور ہی کی رات تھی جب مولا ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس شام سے آئے کہ نادا اندھیری رات میں چمکا خدا کا نور, خیم پردہ اٹھا کے خیمے میں داخل ہوئے. حضور کہنے لگے بہن سے اے خواہر غیور, تم سے ایک امر خاص میں ہے, مشورہ ضرور سنتی تو ہوگی تم جو دلوں کی پکار ہے, زیادہ ادائے فرض کا خنجر کی دھار ہے. زینب میرا ضمیر جو راہ بہے کھڑا, منزل ادھر سکون کی ادھر راہ ابتلا. اس امر خاص میں ہے تمہاری صلاح کیا, اس امر خاص میں ہے تمہاری صلاح کیا. سر کو اٹھا کے تو صحرا نے یہ کہا بھیا زینب کے دل کی دھارا امام زمان نہ لے, ارے میں آپ کی بہن ہوں, میرا امتحان نہ لے. زینب کے دل کی دھارا امام زمان نہ لے, میں آپ کی بہن ہوں, میرا امتحان نہ لے. طاقت ہے میرے دل میں بھی نانے شعیر کی. بھیا اون صدار اون جناب امیر کی طاقت ہے میرے دل میں بھی نانے شاہی کی. بھیا آپ میرا امتحان نہ لیں, جب قربانی کا وقت آ جائے گا تو زینب اس سارے گھر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بھیا بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے, اگر مجھے اسیر ہونا پڑے گا تو میں اسیری قبول کر لوں گی, اگر چادریں لٹ رہی ہوں گی تو وہ قربانی بھی دے دوں گی, مگر بھیا بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے. جو آپ کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. حسین نے ثانیہ زہرا کی تقریر سنی اور اس کے بعد فرماتے ہیں بہن یہی توقع تھی, یہی امید تھی کہ تم یہی کہو گی. بہن تم تقریر نہیں کر رہی تھی, تقریر کی جو فاتح خیبر کی شان سے دل میرا بولتا تھا تمہاری زبان سے. ایسے ہی موقع پر جب فرزند رسول خیمے میں آئے, بہن سے گفتگو ہو رہی ہے, بہن نے حوصلے قربانی کا اعلان کیا, اپنی ہمت قلب کا اعلان کیا, قربانی کے لیے آمادگی کا اعلان کیا, مگر اس کے بعد ایک عجیب کی طرح کہا مگر بھیا آج شام سے میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں. ماں جائے آج شام سے میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں. فرزند رسول نے کہا بہن خیر تو ہے, کیا تم نے دیکھا؟ کہا بھیا کوئی خاتون ہے, کوئی بیوی ہے. میں شام سے دیکھتی ہوں یہ کبھی میرے خیمے کی خوشبو, کبھی آپ کے خیمے میں خوشبو آ کے بیٹھ جاتی ہے. واہ حسینا, واہ حسینا, بھیا یہ بیوی یہ خاتون کیوں رو رہی ہے, یہ بار بار بے قرار ہو کے کیوں واہ حسینا کہہ رہی ہے؟ آپ انسان خدا آپ کو سلامت رکھیے, یہ بار بار اس بیوی کا رونا کیوں ہے؟ تو یہ سننا تھا طرف کے کا بہن کیا تم نے بھی نہ پہچانا, بہن کیا تم نے نہ پہچانا؟ ارے وہ خاتون وہ بیوی کیسے شہر سے بیٹھے, کیسے نہ ہوئے, جسے یہ معلوم ہے کہ کل میرا بڑا گھر ہو جائے گا, میرا دار شہید ہو جائے گا. ارے بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ بیان, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم آل محمد.
اللہ ہماری اور آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. یہ سفیدہ جیسے آج بچھائی ہے جب تک زندہ رہیں یہ ہم یوں ہی مناتے رہیں, یہ سفیدہ یوں ہی بچھاتے رہیں. خاتمہ مجلس میں مجھے موقع نہیں ملے گا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے عزیزوں کے لیے حسین ابن علی اور ان کے بچوں کے طفیل ان کے صدقے میں کچھ دعائیں کروں. پروردگار یہ حسین کے عزادار دنیا کی ہر بلا سے ہر مصیبت سے محفوظ رہیں. پروردگار ان بزرگوں کا سایہ بچوں کے سروں پر قائم رکھنا. پروردگار ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمانا. پروردگار ان بیویوں کی گودیوں کو حفاظت بیمار کربلا کے طفیل میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ فرما. علمدار کربلا کے طفیل میں پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار والد حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود حسین مظلوم ہے, مگر بے جرأت نہیں ہوتی ہے معبود تیری بارگاہ میں شکوہ نہ کروں تو کس سے کہوں. حسین مظلوم ہے, حسین مظلوم ہے, حسین کی مظلومیت دنیا جانتی ہے, مگر پروردگار اتنا شکوہ تجھ سے کرنا ہے ان دنیا کے مظالم کا. حسین کربلا میں مظلوم تھے اور جتنا ظلم حسین پر ہوا دنیا میں کسی پر نہیں ہوا, مگر ایک اعتبار سے یہ مظلومیت ختم ہو گئی کہ ہمیں زیارت کا موقع ملے یا نہ ملے مگر حسین کا روزہ آباد ہے, حسین کا روزہ آباد ہے, حسین کی قبر آباد ہے, حسین کی قبر پر روزہ سلامت ہے. پروردگار یہ فریاد تیرے علاوہ کس سے کی جائے کہ کچھ قبریں بقی میں جن پر دن کی دھوپ اور رات کی ہو یہ شمع جلانے والا نہیں. یہ معبود والد زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ارے کوئی تو شمع جلانے والا آ جائے, ہم سواری نہ جائے, کوئی مجھے خبروں کو آباد کرنے والا آ جائے. آنے والا دن روز عاشور جس کے بارے میں آل محمد نے جو تعلیمات ہمارے لیے فراہم کیے ہیں, ہر آدمی کو چاہیے کہ اس دن سوگوار ہے. یہ دن خیر و عافیت دریافت کرنے کا دن, یہ دن ملاقاتوں کا مسرتوں کا نہیں ہے. کس کی خیریت سے چاہتا کرو, کس سے ملاقات کر کے کس کی خیریت پوچھو گے. آپ کا دوست خیریت سے ہے, آپ کا بھائی خیریت سے ہے, آپ کا امیر خیریت سے, آج کون خیریت سے ہے جب پیسہ کا کرا تھا. اسی لیے کہا گیا لباس آپ کا میلہ نہیں, لباس آپ کا صاف ہو مگر غریبان صاف ہو. آپ کی اچھی ہو یہ معلوم ہو کہ کسی غیر کا غم نہیں مرا رہے, اپنے باپ کا غم ہے. حسین امام ہے, امام امت کا باپ. ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو بجائے مزاج پوچھنے کے فرصت ہو. فرزند رسول ثقلین کا ایک دوسرے کو فرصت ہو, فرزند رسول ثقلین کا. ان پر لعن کرو جنہوں نے زہرا کے لار کو قتل کیا ہے, جنہوں نے پیغمبر کا گھر اجاڑ دیا. کربلا میں حسین کا خون نہیں بہ رہا تھا, نبی پہلے کہہ گئے حسین کا خون میرا خون ہے. اس وقت مجلس کے خاتمے کے بعد جیسا کہ آپ
ابھی سنا ہے ہمارے عزادار لوحہ خان لوحہ بھی پڑھیں گے، آپ حضرات ماتم بھی کریں گے، اس کے بعد تقریباً 12 بجے ماتم بحرانی جو بڑا امام باڑہ قریب میں ہے وہاں یہ نوجوان یہ عزادار جائیں گے، وہاں بھی سینہ زنی ہوتی ہے، ادا خانے کی ایک رونق ہوتی ہے، آپ بھی وقت نکالیں، شرکت کریں، ماتم میں حصہ لیں، لیکن اس کے بعد روزانہ یہ رات آنے والی نہیں ہے، یہ مواقع روز آنے والے نہیں ہیں، لہذا رات کی حرمت کا خیال کیا جائے، اس دن کے احترام کا اور اس غم کے احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ بس یہ چند باتیں مجھے کہنا تھیں، اور ایک بات یاد دلانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عاشور کے دن کو قاتلان حسین نے برکت کا دن بنایا تھا، لہذا اس دن سال بھر کے لیے روزی فراہم کرتے تھے، وہ اس میں برکت ہونے والی ہے۔ کیا قوم کیا انسان قتل فرزند رسول باعث برکت ہو گیا، قتل فرزند رسول باعث مسرت ہو گیا۔ دنیا نے نہ پہچانا کہ حسین کون تھے، جبکہ حسین کربلا میں آخر وقت تک پہچانواتے رہے۔ اے انسانوں، اگر تم انسان ہو، اے دشمنوں، تم کوئی بھی ہو، اتنا جانتے ہو کہ ساری کائنات میں اگر تلاش کرو گے تو تمہیں اپنے نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہ ملے گا۔ ساری دنیا میں نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ساری دنیا میں علی و زہرا کا لال میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کاش دنیا نے پہچان لیا ہوتا یہ دن روزی کمانے کا نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کسی بھی مجبوری کے بنا پر چند لمحوں کے لیے صحیح اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، کسی مجبوری کے بنا پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس دن کو روزی کمانے کا دن نہ قرار دیں، اور کم سے کم اتنی احتیاط کریں کہ اگر مجبوراً کسی کو کام پر جانا پڑے تو کل کا جو بھی پیسہ، جو بھی تنخواہ، جو بھی پیسہ آپ کو ملنے والا ہے اسے نظر حسین دے دیں، اس کو اپنی آمدنی کا جز نہ قرار دیں۔ مولا حالات سے مجبور کیا تو وہاں تک جانا پڑا، مگر جو ہاتھ آیا وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، آپ کی راہ میں وہ بھی قربان۔ اور جہاں تک ممکن ہو انسان ان باتوں سے پرہیز کرے، اس دن کو غم میں سوگ میں گزار دے، اور انشاءاللہ حالات اگر ٹھیک ہے اس کے بعد مہلت زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ ذرا درد حسین کا احساس عام تو ہونے چاہیے، ذرا غم حسین کا احساس عام تو ہونے چاہیے۔ ساری دنیا اس کی آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی۔ بس یہ چند باتیں مجھے عرض کرنا تھیں، اور بطور تذکر یا دہانی یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس یہ اسکاؤٹ نہیں جا سکے ہیں اور جو اس فرش ادا کے تعاون میں حصہ نہیں لے سکے ہیں، آج نہیں تو کل سے ہی یہ فرش ادا تو بچتا ہی رہے گا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، مگر آپ اپنے مال کو بابرکت بنائیں، اس فرش ادا میں حصہ لے کر، اس غم میں حصہ لے کر اپنے مال کو واقعاً اس قابل بنائیں کہ اس راہ میں کام آنے کے لائق ہو جائے۔ بس اس سے زیادہ مجھے گزارش نہیں کرنا ہے۔ کربلا میں جتنی قربانیاں پیش ہوئیں، میں جستا حسب امکان یہ تذکرے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا، اور آج چونکہ عاشور کی رات یعنی عشرے کی آخری رات ہے، لہذا اس آخری قربانی کا ذکر کرنا ہے جس نے انتہائی کم سنی میں اپنے کو اپنے دین پر قربان کر دیا، اور قربانی کا کیا انداز اختیار کیا ہے، قربانی کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چچا عباس اس قابل تھے کہ بابا سے آ کے کہیں مولا اجازت دیجیے، بھیا علی اکبر اس لائق تھے کہ بابا سے آگے کہے بابا میدان میں جانے دیجیے، بھیا قاسم و محمد اس قابل تھے کہ آقا کے سامنے آ کے کھڑے ہوں، اجازت لے اور میدان میں جائیں، مگر میں تو نہ سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں،
نہ ہاتھ جوڑ کے کچھ عرض کرنے کے قابل ہوں، مگر کوئی راستہ نکالوں گا میدان میں جانے کے لیے۔ اپنے بابا کی غربت نہ دیکھ دوں گا، اپنے بابا پر جان قربان کر دوں گا۔ خدا جانتا ہے نہ ایسا طریقہ دنیا میں کہیں ملے گا اور نہ ایسا انداز جہاد کہیں ملے گا۔ جب حسین ساری قربانیوں کے بعد، ساری لاشوں کو اٹھانے کے بعد، فرات کے کنارے 34 سال کے بھائی کو رونے کے بعد، کل یہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کے بعد، جب کہ کسی کے عالم میں آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ اب کوئی نہ رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، فرزند رسول تیز قدم بڑھا کے در خیمہ پر آئے، بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کوہرام کیسا ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا۔ بس میرا بیان آخری منزل پر آ گیا۔ آج اسی کمزل مجاہد کا ماتم ہے۔ بھیا آپ کی آواز کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا میرے لاؤ کو میرے حوالے کرو، میں اصغر کے اشاروں کو خوب پہچانتا ہوں۔ کیا بھیا مگر اصغر کسی کی گودی میں نہیں آتا، بچہ کسی کی گودی میں نہیں آتا۔ حسین آگے بڑھے، گہوارے کے قریب آئے، کیا باپ نے کہا، کیا بچہ سمجھا، مگر بیویوں نے دیکھا حسین نے ہاتھ پھیلایا، اصغر امت کے باپ کی گودی میں آ گئے۔ بابا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں اپنے پیروں سے چلنے کے قابل نہیں تھا، آپ آئیے مجھے لے کے مقصد میں چلیے۔ حسین نے بچے کو ہاتھوں پر لیا، لے کے چلے۔ جب میرے خیمہ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا، رباب سر جھکائے کھڑی، رباب سر جھکائے کھڑی ہے۔ وہ کے دیکھا کہ رباب تم یہاں کیوں آگے کھڑی ہو گئی، تم یہاں آگے کیوں کھڑی ہو گئی؟ ارے میری بہنیں، میری ماں سب تو پہچانیں گی، رباب تم یہاں آگے کیوں کھڑی ہو گئی؟ اور کر دیا کر صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو میدان میں گیا سر واپس نہیں آیا، جو میدان میں گیا اب تک واپس نہیں آیا۔ میں اس لیے یہاں تک آ گئی کہ چلتے چلتے اپنے لال کا آخری دیدار کر لو۔ فرزند رسول نے یہ کہہ کے تسلی دی، رباب اب تک جو میدان میں جا رہے تھے وہ لڑنے کے قابل تھے، دشمنوں کا خیال تھا یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے کسی کو ان پر رحم نہ آیا، مگر تمہارا بچہ تو جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، شاید علی اصغر کے حال کو کسی کو رحم آ جائے۔ رباب نے اپنے لال کو رخصت کیا، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ اب یہ راہ خدا کا آخری مجاہد ہے جو حسین کے ہاتھوں پر آ رہا ہے، اور حسین کی شان سے لے کے چلے، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کے آسینوں کو، چلو میرے لال چلو۔ آئے میدان میں بلندی پر آ کے آواز دیتے قوم جفاکار، اگر تیرے خیال میں حسین کی کوئی خطا ہے تو 6 مہینے کا بچہ تو خطا کار نہیں ہوتا، ارے کیا کسی کو اس کے حال پر رحم آئے گا؟ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام نے کہا ہے اگر کوئی بچہ پیاسا ہو تو اسے پانی دے دیا جائے۔ کوئی جواب نہ ملا، باپ کے دل پر چوٹ لگی، ایک بچہ بے چین ہو کے کہا ارے اگر مسلمان نہیں ہو تو کیا تم نے کوئی صاحب اولاد نہیں؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ میرا بچہ پیاسے کا مطلب ہے، کسی کو خیال نہ آیا، آئے تو نہ ضرور ہوا۔ ایک متا حسین نے کہا علی اصغر میری بات کو یہ نہیں سمجھتے، بیٹا میں نے بہت سمجھایا مگر میری بات نہیں سمجھتے، اب تم انہیں یقین دلا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ سن سکو گے اولاد والوں، تم انہیں سمجھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ باپ کا اشارہ ملا، علی اصغر نے سوکھی زبان دخل سے نکالی اور کچھ ٹھوٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ یہ منظر اشتیا نہ دیکھ سکے، منہ پہ دے کر رونے لگے، جتنے پاس آوازیں ہوئی ملا ایک کرامر ہوتا ہے۔ ارے فوج میں انقلاب ہوا، جائزہ کیا دیکھا، اور ملا آگے بڑھا، زور سے کمان اتاری، سڑکے سے تیر نکالا، تیر چلے کمان نہ چھوڑا، علی اصغر کے گلے کو
نشانہ بنایا، ادھر سے تیر چلا، من غلب الصبی علی یدی الحسین، بچہ باپ کے ہاتھوں پر نہ گرا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، اصغر نے مسکرا کے باپ کو دیکھا، بابا میں مسکرا کے جا رہا ہوں، آپ گھبرائیے گا نہیں، روزاداروں حسین بچے کو لے کے آ رہے ہیں۔ العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقيها إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے مال اور اولاد کو زندگانی دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ اس انسان کی زندگی آباد و رونق اور مزین ہے جس کی اولاد سلامت رہے، اور اس انسان کی دنیا اجڑ جاتی ہے جس کی اولاد سلامت نہ رہ جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ سارے دنیا میں اللہ نے جو بندوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت پروردگار کیا ہے؟ فرمایا انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت خدا یہ ہے کہ انسان کا فرزند جوان ہو، صالح ہو، نیک کردار ہو، آگے آگے جوان بیٹا چل رہا ہو، پیچھے پیچھے ضعیف باپ اپنے جوان کو دیکھتا چل رہا ہو۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت پروردگار نہیں ہے۔ ارباب عذاب سہل کو یہ دولت ملی، ایسا جوان، ایسا صالح، ایسا نیک کردار جس کے بارے میں خدا آواز دیتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ پروردگار جب نانا کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا تھا تو میں اپنے قلیل جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اب تصویر پیغمبر خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ اولاد والو، حسین سے بہتر جوان صالح کسے ملا؟ حسین سے بہتر ہونہار فرزند کسے ملا؟ اور وہ نعمت بھی حسین کو نصیب ہوئی کہ آگے آگے جوان بیٹا چلے، پیچھے پیچھے ضعیف باپ ملے، مگر یہ نعمت کب ملی؟ کس حال میں ملی؟ جب کل یہ جوان بیٹا رخصت ہو کے میدان کی طرف چلا، چند قدم آگے بڑھے تھے، آہٹ محسوس کی، ملک دیکھا تو کیا دیکھا کہ صحیح باپ کمر تھامے چلا رہا ہے۔ آواز دی، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اب آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کے رخصت ہونے کے بعد صحیح باپ کے دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ارباب عذاب، جب باپ کی یہ کیفیت ہے کہ جوان بیٹا خیمے سے باہر نکلا تو بے چین ہو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو میں کیا کہوں کہ اس ماں کا عالم کیا ہوگا، اس پھوپھی کی کیفیت کیا ہوگی جس نے 18 سال علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ 18 سال علی اکبر کو بڑی مشقتوں سے پالا تھا،
کیا عالم ہوگا لیلا کے دل کا اور کیا کیفیت ہوگی جناب زینب کے دل کی. ایک جملہ کہنا ہے، اگر آپ متوجہ ہو جائے تو رونے کے لیے بہت کافی ہے. خدا جانتا ہے کربلا والوں جیسا حوصلہ نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، نہ کربلا کے مردوں جیسے باہمت مرد پیدا ہوئے، نہ کربلا کی خواتین جیسی باہمت خواتین پیدا ہوئی. آپ جانتے ہیں آپ کی خبر کے عالم میں اپنے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں. کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی رشتہ کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اقربا کو چھوڑ کے آیا ہے. جب کوئی گھر سے رخصت ہوتا ہے، ماں باپ سے رخصت ہوتا ہے، تو چاہے اولاد کتنی ہی راحت کے ماحول میں جائے، کتنے ہی آرام کے ماحول میں جائے، ہر ماں کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے، ہر ماں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں ایک ہی دعا ہوتی ہے، پروردگار میرا لال جہاں رہے سلامت رہے، اور اے میرے معبود میرے لال کو پلٹا کے مجھ سے ملا دے. کتنے ہی پرسکون ماحول میں اولاد ماں سے جدا ہو، مگر ماں ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سلامت رہے، یاد ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پھر دوبارہ آ کے مجھ سے مل جائے. مگر میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کون سا حوصلہ ام لیلا کو دیا تھا کہ جوان بیٹے کو تلواروں والوں میں بھیج دیا، نیزے والوں میں بھیج دیا، ظالموں کے نرخے میں بھیج دیا. مگر تاریخ کربلا گواہ ہے کہ لیلا نے علی اکبر کی سلامتی کی بھی دعا رہے گی. لیلا نے علی اکبر کی سلامتی کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، کلیل جوان کو رخصت کر دیا اور کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی. جب مامتا نے بے چین کیا تو کافی ذرا جا کے تیرے خیمہ پر کھڑی ہو جاؤ، آقا کے چہرے پر نگاہ رکھنا. باپ کا دل ہے اگر میرے لال پر کوئی فرق پڑے گا تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا. اولاد والوں آقا کو دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آئی، بیوی غضب ہو گیا، بیوی غضب ہو گیا. لیلا نے کہا فضا خیر تو ہے، کیا خبر لائی ہو؟ تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کلیل جوان کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. کہتی ہے فضا ذرا جا کے آقا کو سہمت ہو، خیمے میں تشریف لائے. فضا آئی، کہا مولا ذرا خیمے میں تشریف لے چلیے، آپ کو لیلا نے یاد کیا ہے. امام حسین خیمے میں آئے، کہا لیلا خیر تو ہے، کیوں یاد کیا ہے؟ کہا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ چند جملے آپ کے رونے کے لیے بہت کافی ہیں. آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہا لیلا میرے کلیل جوان کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آ گیا ہے، وہ شیر و سیراب ہو کر آیا ہے، میرا اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اے لیلا میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ اکبر کی سلامتی کی دعا کرو. ہاں میرے عزیزوں، ہاں میرے بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، امام حسین نے کہا لیلا اکبر کی سلامتی کی دعا کرو. تو یہ سننا تھا، دل پڑ گیا. آئی آ کے آواز دی بیویوں ذرا میرے قریب ہو، سیدانیوں ذرا ادھر آؤ، مجھ تو کیا پر ایک وقت پڑا ہے، میں دعا کرنا چاہتی ہوں، تم ذرا آمین تو کہو. سیدانیوں نے حلقہ بنایا، لیلا درمیان میں آئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. الہی کے غربت الحسین، الہی کے غربت الحسین، الہی کے عطش الحسین، الہی کے صبر الحسین. اے پروردگار تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، اے پروردگار تجھے حسین کے صبر کا واسطہ، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے میرے کلیل جوان کو پلٹا دے. یہ کہہ کے ابھی لیلا خاموش ہوئی. ایک بتا فضا نے آگے کہا بیوی مبارک ہو، مبارک ہو. کہا فضا کیا خبر لے کے آئی؟ کہا آپ کا کلیل جوان میدان سے واپس آ گیا، آپ کا کلیل جوان میدان سے آ گیا. علی اکبر باپ کے سامنے آگے کھڑے ہوئے، کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے، گرانی اصلاح تھکائی جا رہی ہے، وَهَلْ إِلَىٰ جُرْعَةٍ مِّنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ. اے بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے؟
ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا تم تو جانتے ہو کہ خیمے میں قطرے آخری ہے، اپنی زبان میرے تن میں دے دو شاید کوئی سکون مل جائے۔ روایت کہتی ہے علی اکبر نے خواب کے دان میں زبان رکھی اور فوراً کہی تھی کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کہ اچھا میرے لال اب جاؤ، میرے لال اب جاؤ، اب تمہیں ساقیے کوثر سے راز کریں گے، اب تیرے پاس کے امکان میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ ارباب ایسا اکبر دوبارہ رخصت ہو کے میدان کی طرف چلے، بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اکبر رخصت ہو کے میدان کی طرف چلے، مرزا دوڑی ہوئی آئی، کہا بی بی آپ کا جوان تو پھر میدان میں گیا، بی بی آپ کا لال تو پھر میدان میں گیا۔ وہ یہ سننا تھا، لیلا متوجہ ہو گئی، کہا کیا میرا کلیہ جوان پھر میدان میں گیا؟ نہ سن سکو گے عزیز ہو، کہا کیا میرا کلیہ جوان پھر میدان میں گیا؟ جواب سنو گے؟ ہاں لیلا اکبر میدان میں گئے، مگر اب اکبر کی سلامتی کی دعا لگے، اب میرا لال قربان ہونے کے لیے گیا ہے۔ وہ یہ سننا تھا، ماں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، ہائے میرے لال، ہائے میرے علی اکبر، جاؤ خدا کو سونپا۔ علی اکبر میدان میں گئے، بس صبح سے عصر کا فاصلہ یہ ہے کہ جب عاشور کی صبح ہوئی تھی تو حسین نے کہا تھا علی اکبر آج کی اذان تیرے حوالے۔ جب مدینے سے چلے تھے تو امام حسین اپنا مؤذن اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب ہنگام نماز آیا، حجاج بن مسروق نے اذان کہی، مولا نے نماز پڑھائی، جاگنے والوں نے جماعت ادا کی، مگر جب عاشور کی صبح آئی تو فرمایا حجاج تم پیچھے ہٹو، آج کی اذان پھر اکبر، آج کی اذان پھر اکبر دے گا۔ اکبر اکبر اذان دو، اکبر اذان دو۔ علی اکبر نے اذان شروع کی، جیسی اذان کا آغاز ہوا ساری خواتین کی آشگاہیں علی اکبر کے چہرے کی طرف، سب کے کان متوجہ ہو گئے علی اکبر کی آواز کی طرف۔ یہ رسول اللہ کا لہجہ اب نہ سننے میں آئے گا۔ بس عزیزو صبح عاشور ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کی آواز سنی اور اس کے بعد پھر ایک آواز مقصد جائے بابا، جوان بیٹے کا آخری سلام۔ حسین قبرستان پہ چلے، علی اکبر اب کوئی سجائی نہیں دے رہا، بیٹا آواز دو، شاید باپ تمہاری آواز کے سہارے آ جائے۔ یہ جملہ جب یاد کرو گے بے چین ہو جاؤ گے۔ بیٹا آواز تو صحیح باپ تیری آواز کے سہارے آ جائے۔ جیتا کا ہاتھ چھوڑ کے کو مولا علی اکبر سے آواز دینے کے لیے نہ گئی، کہا کل یہ جوان سے پکارنے کے لیے نہ کہیے، اس سے کہ جب کوئی کسی کو پکارتا ہے تو آواز کا سارا زور سینے پر پڑتا ہے۔ ارے کس کے کلیجے میں